الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی صدق اللہ العظیم۔ عن النعمان بن بشیر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العیدین وفی الجمعۃ بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کی 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ سورۃ الاعلی کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعے میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، اور جب جمعہ اور عید دونوں ایک دن میں ہوتی تب بھی انہی دونوں صورتوں کو دونوں نمازوں میں پڑھتے تھے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ صرف یہی دو صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں ان نمازوں میں، ان کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری صورتیں پڑھنا ثابت ہے تو دوسری صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن اکثر آپ جمعے کی نماز کی 2 رکعتوں میں سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورۃ الاعلی مکی صورت ہے اور اس کی 19 آیات ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کو میں نے لسان القرآن کورس بلکہ ایڈوانس کورس کے جو فارغ التحصیل طلبہ ہیں ان کے انیلسس کے لیے منتخب کیا، تو میرے ساتھ سورہ مبارکہ کے انیلسس کے لیے جو اسٹوڈنٹس موجود ہیں ان میں کیپٹن مجاہد صاحب ہیں، حمزہ ارشد صاحب ہیں، عمران ہیں، عاصم ہیں، صوبان ہیں، طلحہ ہیں، وسیم ہیں اور حسان ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ان طلباء کے ساتھ سورۃ الاعلی کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے لسان القرآن کورس میں جو کچھ پڑھا بیسک پلس ایڈوانس، اس کی اپلیکیشن انشاءاللہ تعالی ہم اس سورہ مبارکہ میں دیکھیں گے، تو یہ انشاءاللہ ایک ہمارے لیے مفید نشست ثابت ہوگی اور بہت کچھ اس میں ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں جی اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کی طرف، اور جو پہلی آیت ہے وہ ہے سبح اسم ربک الاعلی۔ لفظ آپ دیکھ رہے ہیں پہلا سبح، ہم طریقہ کار یہ اختیار کریں گے کہ ہمارے سامنے جو بھی لفظ آئے گا اس لفظ کو ہم کلمہ کی جو 3 اقسام ہیں ان کے اعتبار سے انالائز کریں گے، اور اس کے بعد الفاظ کا مجموعہ جس جملے کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہوگا وہ جملہ یا تو اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ گویا ہمارا جو ٹوٹل سلیبس ہے وہ ان 5 چیزوں کے گرد گھومے گا، اسم، فعل، حرف اور جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ ہم نے یہ 5 چیزیں ہی انشاءاللہ تعالی ان آیات میں جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ انڈیویجولی لفظ کو ہم کلمہ کی قسم، اسم، فعل اور حرف کے اعتبار سے دیکھیں گے، انالائز کریں گے، اور جب ایک جملہ مکمل ہو جائے گا تو پھر ہم اس جملے کو جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ کے اعتبار سے انشاءاللہ تعالی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا لفظ میرے سامنے آیا ہے جی سبح۔ سبح یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ میں اگر سوال کروں مجاہد صاحب سے تو کیا جواب ہوگا سر اس کا؟ یہ فعل ہے جی، یہ فعل ہے، اور پھر فعل جب ہے تو فعل کی 2 قسمیں ہمارے سامنے آتی ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ اگرچہ بعض نحوی جو ہیں وہ فعل امر کو بھی فعل کی قسم کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن چونکہ فعل امر جو ہے وہ فعل مضارع سے ہی بنتا ہے تو الگ سے قسم بنانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ جی حمزہ آپ بتائیے گا کہ یہ فعل ماضی ہے فعل مضارع؟ یہ فعل مضارع ہے لیکن یہ فعل امر ہے، یعنی فعل امر ہے، اور چونکہ فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے تو اس لیے اب اگلا ہمارا سٹیپ ہوگا کہ یہ بنا کیسے ہے۔ آصف ہم اس فعل کے مادے پر اگر بات کریں، یعنی ہمارے سامنے 2 چیزیں آ گئی ہیں کہ یہ فعل امر ہے، اب ہم اس کے اگر مادے پہ بات کریں تو روٹ لیٹرز آپ اس کے پہچان سکتے ہیں؟ جی کیا ہیں اس کے روٹ لیٹرز؟ با ہا، سین با ہا اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ باب کیا ہے اس کا؟ باب تفعیل، ماشاءاللہ باب تفعیل ہے یہ۔ جب جیسے ہی آپ نے باب تفعیل کہا اس سے سین با ہا روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے ماضی مضارع کا پہلا صیغہ اور مصدر
آپ نے بولنا ہے. سبح یسبح تسبیحا. سبح یسبح تسبیحا، مصدر کو چونکہ ہم منصوب فارم میں بولتے ہیں لہٰذا تسبیح کا لفظ جو ہے آپ نے منصوب فارم میں بولا. اب آپ کو جو میں ڈکشنری انٹروڈیوس کروا رہا ہوں اور میں اپنے تمام سٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ اس ڈکشنری سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں، وہ قرآنی ڈکشنری ہے لطف الرحمان خان صاحب کی. اس میں اب ہم اس مادے کے اور اس باب کے اس مادے میں آنے کے بعد جو معانی بنتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. تو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سین با ہا ثلاثی مجرد کے باب فا سے بھی استعمال ہوتا ہے. اس وقت اس کا ماضی سبح یسبح سبحن اور سبحانن بنے گا. اس کے ایک معنی ہے سبحن یعنی تیزی سے گزرتے ہوئے اپنی سطح پر برقرار رہنا، اور اس بنیادی مفہوم کے ساتھ متعدد معانی میں آتا ہے، مثلا پانی یا فضا میں تیرنا اور کسی کام میں مصروف ہونا وغیرہ. یعنی یہ میننگز اس کے بنیں گے اس وقت جب اس کا مصدر سبحن استعمال ہوگا. اگر اس کا مصدر سبحانن آئے تو اس کے معنی ہوں گے اپنے مقام بلند پر برقرار رہنا، یعنی ہر نقص اور عیب سے پاک ہونا. تو ثلاثی مجرد میں یہ سین با ہا با فتح سے استعمال ہوتا ہے تو ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ باب تفعیل کا لفظ ہے، یہاں پر استعمال ہوا ہے، تو اب باب تفعیل میں جب یہ مادہ جائے گا تو اس وقت اس کے معنی کیا ہوں گے وہ آپ دیکھ لیں. اسکرین پہ لکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ سبح یسبح تسبیحا، کسی کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا. یعنی مجرد میں اس کے معنی فعل لازم کے تھے، یعنی خود برقرار رہنا. اب یہاں پر ہے کسی کو برقرار رکھنا. تیرانا، وہاں تھے معنی خود تیرنا، یہاں پر آپ کسی کو تیرا رہے ہیں. نقص و عیب سے پاکی بیان کرنا، وہ تھا ہر نقص اور عیب سے پاک ہونا، یہاں پر پاک کرنا یا پاکی بیان کرنا. اور ہمارے ہاں اردو میں یہ لفظ بہت مستعمل ہے، تسبیح کرنا، ٹھیک ہے، ہم استعمال کرتے ہیں. تو گویا اب آپ کو اس لفظ کے جو اندرونی معنی ہے وہ الحمدللہ پتہ چل گئے. تو سبح یسبح تسبیحا، اس کے معنی ہمارے سامنے آ گئے. اور جب فعل امر بنایا حاضر کے صیغے سے، پہلا صیغہ تسبح تھا، تسبح کو جب آپ نے اخف کیا تو وہ تسبح رہ گیا، علامت مضارع ہٹائی تو سبح رہ گیا. پڑھا جا رہا تھا تو فعل امر تیار تھا، لہٰذا اس پہ کوئی مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں، تو سبح فعل امر بن گیا آپ کا. فعل امر کا صیغہ جب بھی آپ کے سامنے آئے گا اس کا فاعل آپ نے ساتھ ہی بولنا ہے، یہ ایک اصول ہو گیا. تو گویا سبح فعل کا فاعل کون ہے؟ انتا. انتا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا. تو فعل اور فاعل ہمارا یہاں پر آ گیا سبح. اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے اسم. اسم وہ خود بتا رہا ہے کہ میں اسم ہوں، اور اسم کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف کی صورت میں وہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، اس پہ کوئی حرکت جو زیر آتی ہے وہ نظر نہیں آ رہی. لہٰذا ہم اس کو جب پڑھیں گے تو سبح اسما نہیں پڑھیں گے بلکہ سبح اسما پڑھیں گے. ہاں ساکن کو آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے. اسم کا لفظ یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے. منصوب میں نے کیسے پہچانا؟ زبر کے ساتھ. لیکن یہاں پر وہ بات اچھی طرح یاد کر لیجئے کہ زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے. ہاں زیر زبر پیش بھی اعراب ہیں لیکن زیر زبر پیش ہی اعراب نہیں ہے. اس میں آپ کو وہ جو 5 اقسام ہم نے پڑھی تھی کہ واحد اور جمع مکسر اسماء کا اعراب پیش زبر زیر کے ساتھ آتا ہے، اور باقی جو کیٹیگریز بچتی ہیں مثنی، جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث، ان کا اعراب ہم نے آوازوں کے ساتھ پہچاننا ہے. تو چونکہ یہ واحد اسم ہے لہٰذا اس کا اعراب مرفوع پیش کے ساتھ، منصوب زبر کے ساتھ اور مجرور زیر کے ساتھ آئے گا. تو اس لیے میں نے فوراً کہہ دیا کہ یہ منصوب ہے. اسم لفظ غیر منصرف نہیں ہے. یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ غیر منصرف اسم جو ہوتا ہے اس پہ تنوین نہیں آتی، اور تنوین نہ آنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر الف لام لگا ہوا ہو تو بھی تنوین نہیں آتی. اب یہاں پر اسم لفظ پر اگر آپ غور کریں تو ال بھی نہیں لگا ہوا اور تنوین بھی نہیں ہے، تو یہ غیر منصرف بھی نہیں ہے. صحیح ہے. تو اب یہ کیا بن رہا ہے؟ تو یہ مضاف ہے، کیونکہ مضاف جو ہے وہ بھی ال اور تنوین کے بغیر آتا ہے. تو اسم کا لفظ مضاف ہے. اب جب مضاف ہے تو اس کا مضاف الیہ ہم ڈھونڈیں گے. اس کے فوراً بعد مضاف الیہ ہوگا. آگے آپ دیکھ رہے ہیں رب، یہ مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے. مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اور رب کا لفظ واحد ہے لہذا اس کی مجرور فارم زیر کے ساتھ آ رہی ہے. لیکن رب کا لفظ بھی غیر منصرف نہیں ہے. رب کا لفظ بھی غیر منصرف نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں آ رہی، ال بھی نہیں لگا ہوا. تو اس کا مطلب ہے یہ فردر مضاف بن رہا ہے اور کنفرم ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اٹیچ ضمیر نظر آ رہی ہے، ضمیر مجرور متصل کاف کی. اس کا آسان فارمولا
میں آپ کو دے دیتا ہوں. نکرہ پلس معرفہ ہمیشہ مرکب اضافی بنتا ہے. نکرہ اس کے بعد معرفہ آ جائے تو وہ مرکب اضافی بنتا ہے. ایک نکرہ ہو اس کے بعد دوسرا نکرہ ہو پھر معرفہ آ جائے تو بھی مرکب اضافی بنتا ہے. ایک نکرہ ہو اس کے بعد پھر نکرہ ہو اس کے بعد پھر نکرہ ہو پھر معرفہ آ جائے تو بھی مرکب اضافی بنتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں اسم کا لفظ نکرہ، اور ہم یہ نکرہ کس پیٹرن پہ کہہ رہے ہیں؟ ہم معرفہ کی جو 5 اقسام ہیں ان میں اس کو رکھ کر نکرہ ثابت کر رہے ہیں. معرفہ کی 5 اقسام آپ کے ذہن میں فوری طور پہ ہونی چاہیے. علم معرفہ ہوتا ہے، ضمائر معرفہ ہوتے ہیں، اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، اسماء موصولہ معرفہ ہوتے ہیں، الف لام والا اسم معرفہ ہوتا ہے. تو اسم ان 5 کیٹیگریز میں نہیں ہے، لہٰذا یہ نکرہ ہے. اس کے بعد آگے رب کا لفظ دیکھیں تو وہ بھی نکرہ قرار دیا جائے گا کیونکہ وہ 5 کیٹیگریز میں نہیں آ رہا. تو اسم بھی نکرہ، رب بھی نکرہ، آگے معرفہ آ گیا، لہٰذا آپ کی کنسٹرکشن جو ہے مرکب اضافی کنسٹرکشن بن گئی اور پیچیدہ مرکب اضافی ہو گیا. یہ اسم ربی کا، اسم ربی کا الگ سے پڑھوں گا. اب اس کو ہم ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے؟ پیچھے سے ہم شروع ہوں گے. تیرے رب کا نام لفظی ترجمہ ہوگا، تیرے رب کا نام. اب جب بھی مرکب اضافی جملے میں استعمال ہوگا تو اس کی اعرابی حالت کیا ہے وہ ہمیں مضاف سے پتہ چلا کرے گی. تو مضاف کیا تھا؟ اسم، اور اسم منصوب ہے، لہٰذا یہاں پر یہ مرکب اضافی منصوب فارم میں استعمال ہوا ہے. آسانی کی خاطر ہم یہاں پر کہیں گے. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ منصوب کیوں استعمال ہوا ہے. تو سبے میں ہم نے فعل اور فاعل تو معلوم کر لیا، اور یہ فعل بھی ایسا ہے جو کہ مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے. متعدی فعل ہے نا، کسی کی تسبیح کی جائے گی، کسی کی پاکی بیان کی جائے گی، تو یہ مفعول کے طور پر یہاں پر منصوب آیا ہے. لہٰذا ہم اس کا لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے تو کچھ یوں ہوگا کہ تو پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی، لفظی ترجمہ. اور پھر مخاطب کے اعتبار سے ترجمہ آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب ہوگا تو ہم آپ کا لفظ استعمال کر لیں گے، اور ویسے قرآن کے ہر مخاطب کو اگر سامنے رکھیں تو پھر آپ اسے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ جی اتنا حصہ ہمارا مکمل ہو گیا. سبح اسم ربی کا فعل فاعل مفعول آ گیا. لیکن ابھی آیت ہماری مکمل نہیں ہوئی، ایک لفظ رہ گیا ہے اور وہ ہے العالی. العالی، العالی جو ہے یہ معرفہ استعمال ہوا ہے یہاں پر ال کی وجہ سے. اعراب اس کا جو ہے وہ اب ہم نے تلاش کرنا ہے کہ یہاں پر اعراب کے اعتبار سے کس حالت میں استعمال ہوا ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے. یہ جو اسماء ہوتے ہیں جنہیں ہم اسماء مکسورہ کہتے ہیں، یہ تینوں فارمز میں مرفوع، منصوب، مجرور، تینوں فارمز میں ایک جیسے دکھتے ہیں. یعنی العالی مرفوع بھی ایسا ہی ہوگا، العالی منصوب بھی ایسا ہی ہوگا، العالی مجرور بھی ایسا ہی ہوگا. تو اب یہاں پر ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ مرفوع استعمال ہوا ہے، منصوب استعمال ہوا ہے یا مجرور استعمال ہوا ہے. تو العالی پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک صفت ہے، تو گویا یہ صفت کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. اب اس کا موصوف ہم نے ڈھونڈنا ہے، اس کا موصوف کون ہے. تو ہمارے پاس جو 3 اسماء پیچھے نظر آ رہے ہیں، ہم ایک ایک پر ڈسکشن کرتے ہیں کہ کیا یہ اس کی صفت ہو سکتا ہے، اس کی صفت ہو سکتا ہے، اس کی صفت ہو سکتا ہے. سب سے پہلے ہم ضمیر کی اگر سے صفت بنانے کی کوشش کریں تو نوٹ کر لیں کہ جو اسم ضمیر ہے نہ کبھی موصوف بنتا ہے نہ صفت بنتا ہے. اب یہ ٹپس ہیں، بہت قیمتی ٹپس. اسم ضمیر کبھی موصوف نہیں بنتا، کبھی صفت نہیں بنتا، لہٰذا العالی جو ہے وہ کاف ضمیر کی صفت ہو ہی نہیں سکتا. اوکے جی. اب رہ گئے ہمارے پاس 2 اسماء، ایک رب اور ایک اسم. تو یہ رب کی صفت بن سکتا ہے. ہم چیک کریں تو صفت موصوف کو فالو کرتی ہے چاروں اعتبارات سے. تو رب مذکر ہے، رب واحد ہے، رب معرفہ ہے، رب معرفہ ہے نا. اب معرفہ کی آپ نے چھٹی قسم بھی دیکھنی ہے. مضاف الی المعرفہ معرفہ ہوتا ہے تو رب بھی معرفہ ہے، صحیح ہے. رب مجرور ہے تو اب دیکھیں یہ چاروں چیزیں ہم العالی میں ڈھونڈ سکتے ہیں. العالی معرفہ، العالی واحد، العالی مذکر اور مجرور ہو سکتا ہے. جب تینوں فارمز میں ایک جیسا ہے تو ہم اسے مجرور بنا سکتے ہیں، تو گویا یہ رب کی صفت ہو سکتا ہے. اچھا، لیکن ابھی ہماری ریسرچ جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی. ہم دیکھیں گے کیا یہ اسم کی صفت بھی ہو سکتا ہے. تو اسم کا جب ہم انالیسس کریں گے تو اسم معرفہ ہے، معرفہ مضاف الی المعرفہ، اسم واحد، اسم مذکر، اسم منصوب. تو العالی معرفہ واحد مذکر منصوب بن سکتا ہے. لہٰذا یہاں پر یہ اسم کی صفت بھی بن سکتا ہے اور رب کی صفت بھی بن سکتا ہے. اب ہم ترجمہ کر کے دیکھیں گے کہ کس کی بن رہا ہے. جب اردو زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو موصوف سے پہلے صفت کو بولا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا. تو ہماری کنسٹرکشن بنی تھی تیرے رب کا نام.
تیرے رب کا نام. اگر اسے ہم رب کی صفت بنائیں تو ہم اسے رب سے پہلے بولیں گے تیرے اعلی رب کا نام. اور اگر ہم اسے اسم کی صفت بنائیں تو پھر ہم اسے اسم سے پہلے بولیں گے تیرے رب کا اعلی نام. فالو کر رہے ہیں نا؟ تو اب اگر ترجمے پہ غور کیا جائے تو دونوں طرح سے ٹھیک ہی ہے. یعنی اسم بھی اعلی ہو سکتا ہے کیونکہ رب کا ہے اور رب تو ہے ہی اعلی, لیکن زیادہ ترجمہ جو ہے وہ رب کی صفت بنا کر کیا گیا ہے تو اس کو ہم رب کی صفت قرار دے دیں گے. یعنی گرامیٹیکلی گنجائشیں دونوں موجود ہیں, لیکن ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اسلاف نے اس کو کس کی صفت بنایا ہے. کیونکہ دین کے معاملے میں ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے پیچھے سے پیچھے جانا ہوتا ہے. سائنس کا جہاں تک تعلق ہے وہاں آپ آگے سے آگے آئیں گے, وہاں پیچھے نہیں جائیں گے. ہاں دین کے معاملے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, اس کو کیسے سمجھا گیا ہے, آپ پیچھے سے پیچھے جائیں, اتنا پیچھے جائیں کہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دیں, پھر آپ کو دین سمجھ میں آتا ہے. اگر دین کے معاملات میں آپ آگے جائیں گے تو پھر گمراہی کا بہت زیادہ اندیشہ ہوگا. اس لیے اس معاملے میں پیچھے سے پیچھے جائیں. تو جیسے میں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے, اسلاف نے اس کو رب کی صفت بنا کر ترجمہ کیا ہے, تو کہ ہم نے اپنی محنت کر لی, اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اس کو ہمارے بزرگ کیسے لیتے ہیں, تو دیکھا انہوں نے اسے رب کی صفت لیا تو ہم نے اسے رب کی صفت بنا دیا. اب اس کو اگر کلوز کرنا چاہوں میں, سبح اسم ربک الاعلی جسے زنجیری ترکیب کہا جاتا ہے. دو طرح کی تراکیب استعمال کی جاتی ہیں جی. ایک زنجیری ترکیب ہے جو کہ برصغیر پاک و ہند میں یعنی پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں چلتی ہے, رائج ہے. اور ایک ترکیب ہے عربی ترکیب جو کہ عرب ممالک میں رائج ہے, جو عرب علماء ترکیب کرتے ہیں. عرب علماء جو ترکیب کرتے ہیں وہ صرف ہر لفظ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, جوڑتے نہیں ہیں. جیسے انہوں نے کہا جی عرب علماء کی اگر میں ترکیب کروں تو وہ کہیں گے جی سب فعل ہے, فعل با فاعل ہے, اور اسم جو ہے یہ مفعول ہے, اور رب مضاف الیہ ہے, اور کاف ضمیر یہ بھی مضاف الیہ ہے, اور الاعلی جو ہے صفت ہے رب کی. کام ختم ہو گیا. انہوں نے ایک ایک لفظ کو مینشن کر دیا. لیکن پاکستان, انڈیا میں جب ترکیب کی جائے گی تو وہ پورا جوڑ کے ایک جملہ بنائیں گے کہ جی جملہ ہم نے انڈیویجولی ہر لفظ کو فائنڈ آؤٹ کر لیا, اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے, اس کے بعد اب ہم جملہ بنا رہے ہیں. تو جملہ اگر اسمیہ بن رہا ہے تو اس کے دو مین اجزاء ہیں, مبتدا اور خبر, صحیح ہے, زیادہ سے زیادہ متعلق کوئی آ جائے گا. اور اگر جملہ فعلیہ بن رہا ہے تو اس کے دو مین اجزاء ہیں, فعل اور فاعل. ہاں اگر فعل متعدی ہے تو مفعول بھی آ سکتا ہے اور متعلق بھی آ جائے گا اگر آنا چاہے تو. تو یہ ہمارا جملہ فعلیہ بن رہا ہے, تو اب ہم اس کو زنجیری ترکیب کے مطابق لانا چاہیں تو کچھ یوں بنے گی, سبح فعل با فاعل ہو گیا, اسم مضاف ہے, رب کا لفظ مضاف الیہ مضاف ہے, اور کاف ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ رب جو کہ مضاف بھی ہے, اپنے مضاف کاف ضمیر کے ساتھ مل کر مضاف الیہ بن رہا ہے اسم کے لیے. اور یہ جو ربی کا مضاف الیہ بنایا ہے ہم نے دونوں کو ملا کے, اس کی صفت بن رہی ہے الاعلی, لہٰذا وہ موصوف بن گیا ربی کا, الاعلی اس کی صفت بن گئی, موصوف اور صفت مل کر اور سبح فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. تو یہ زنجیری ترکیب کہلاتی ہے. تو الحمدللہ جی پہلی آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے. اب ہم چلتے ہیں دوسری آیت کی طرف. دوسری آیت ہے الذی خلق فسوی. یہ آیت شروع ہو رہی ہے الذی اسم موصول سے, اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ اسم موصول کبھی بھی اکیلا نہیں آتا, اس کے ساتھ اس کا صلہ ضرور ہوتا ہے, اور وہ صلہ جو ہے دو صورتوں میں آ سکتا ہے, وہ یا جملہ ہوتا ہے یا شبہ جملہ ہوتا ہے. اگر جملہ ہوتا ہے تو وہ دو صورتوں میں آ سکتا ہے, جملہ فعلیہ ہوتا ہے یا جملہ اسمیہ ہوتا ہے, اور اگر شبہ جملہ ہو تو وہ دو صورتوں میں آ سکتا ہے, جار مجرور ہوتا ہے یا ظرف اور مضاف الیہ ہوتا ہے. لیکن سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہوتی ہے. تو صلۃ الموصول جس کو ہم کہتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اکثر جملہ فعلیہ ہوتا ہے. تو الذی اسم موصول آ گیا, واحد اسم موصول ہے, مذکر اسم موصول ہے, یہ ساتھ آپ نے دیکھنی ہے چونکہ مبنی ہے, ٹھیک ہے, تینوں فارمز میں الذی 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 رہتا ہے, لہذا اس کے اعراب کو ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے. الذی اسم موصول ہو گیا. آگے آ رہا ہے خلقہ. خلقہ فعل, خا لام کاف مادہ, باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے. خلقہ یخلقو خلقن پیدا کرنا, تو خلقہ تک ہی ہم اسے رکھیں گے کیونکہ آگے آ رہا ہے فسوا, فا عاطفہ ہے اور عاطفہ سے الگ جملہ شروع ہو سکتا ہے, تو اس لیے ہم خلقہ تک ہی الذی خلقہ کو ہی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خلقہ فعل ہے, جب بھی فعل آتا ہے اس کا فاعل ضرور ہوتا ہے اگر وہ فعل معروف ہو تو. خلقہ فعل معروف ہے یا فعل مجہول ہے, یہ سوال اگر میں آپ سے کروں سبحان تو کیا جواب ہوگا آپ کا؟ یہ فعل معروف ہے. آپ نے اسے مجہول کیوں نہیں کہا؟
یہ مجھول اس لیے نہیں ہے کہ مجھول چاہے ماضی ہو چاہے مضارع ہو پہلا حرف پیش کے ساتھ ہوتا ہے. یہ اب چھوٹے چھوٹے ٹپس آپ نے یاد رکھنے ہیں. اب یہاں پر یہ فعل مضارع تو ہے نہیں کیونکہ علامت مضارع لگی نہیں ہوئی. فعل امر بھی نہیں ہے کیونکہ فعل امر والی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی. خلا کا انتہائی مشہور فعل ہے، اس لیے اس کے بارے میں تو سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ یہ ماضی ہے یا مضارع ہے. تو یہ ماضی کا صیغہ ہے. یہ مجھول ہوتا اگر یہ خلقہ ہوتا، پہلی حرکت اگر پیش ہے تو وہ ماضی مجھول ہوگا ورنہ ماضی معروف ہوگا. تو خلا کا یہ فعل معروف ہے اور جب بھی پہلا صیغہ آتا ہے اس کا فاعل باہر بھی آ سکتا ہے، لیکن ہمیں کوئی باہر فاعل نظر نہیں آ رہا مرفوع، لہٰذا خلاقہ کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے اسے ہی ہم اس کا فاعل قرار دیں گے اور وہی عائد کا کام دے گی جو موصول الذی کی طرف لوٹے گی. الذی واحد مذکر اسم موصول ہے نا، تو ہوا کی ضمیر بھی واحد مذکر کی ضمیر ہے، لہٰذا عائد جو ہے کنیکٹر وہ 100% اس کے ساتھ فٹ بیٹھ گیا. تو اب ہم اس کو اگر بند کرنا چاہیں تو کچھ یوں بنے گا کہ خلق فعل با فاعل جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول، موصول الذی اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر اب کیا بن رہا ہے. یہ کوئی جملہ تو الگ ہے نہیں. کیا آپ کہیں جی اس کو ہم مبتدا بنا دیں اور آگے خبر آ رہی ہے فسوا، وہ کوئی خبر نہیں بن رہی. تو گویا الذی خلق موصول صلہ کو ملا کر ہم کیا بنائیں گے، جس طرح الاعلی صفت تھی اسی طرح موصول صلہ کو ملا کر ہم اسی رب کی صفت بنا دیں گے. تو گویا ایک صفت ہوگی الاعلی. بہتر ہے ہم ریوائز نہیں کریں گے، ریوائز اس سینس میں کہ ہم کہیں گے جی الاعلی صفت اول ہوگی اور الذی خلق صفت ثانی. اس میں پھر ہمیں بار بار پیچھے جانا پڑے گا تو مشکل اور پیچیدگی زیادہ ہو جائے گی. تو ہم بس سمپل کہیں گے کہ جی یہ بھی صفت ہے اور دوسری صفت ہے الذی خلق. تو موصول صلہ مل کر یہاں پر صفت بن گیا، صفت ثانی. اب اگر پوچھا جائے وسیم آپ سے کہ الذی خلق موصول صلہ اس کا اعراب کیا ہے تو کیا کہیں گے؟ اب آپ اعراب میں موصول کو فالو کرے گا نا. تو کس کی صفت بنا رہے ہیں ہم اسے؟ رب کی صفت بنا رہے ہیں. تو رب کا اعراب کیا تھا؟ مجرور تھا، لہٰذا یہاں پر الذی بھی محلاً مجرور ہوگا. کلیئر؟ جس طرح الاعلی مجرور آپ نے قرار دیا تھا اس طرح الذی اسم موصول کو بھی آپ مجرور قرار دیں گے. اور یہ جو مبنی اسما ہوتے ہیں نا، مبنی اسما، ان کا اعراب محل کے اعتبار سے ہوتا ہے، محل کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے. کس جگہ پر آ رہے ہیں؟ یہ مجرور کی جگہ پہ آ رہے ہیں تو لہٰذا کہا جائے گا یہ محلاً مجرور ہے. ٹھیک ہے، لیکن الاعلی مبنی نہیں تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا. الاعلی مبنی نہیں تھا کیونکہ مبنی صرف چند ہی اسما ہے، لیکن وہ مبنی کی طرح استعمال ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سلوک کیا تھا. تو الحمدللہ جی الذی خلق بھی انالائز ہو گیا. آگے آ رہا ہے فسوا. فا عاطف ہے اور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور تاکیب ترتیب کے لیے آتا ہے. ایک کام ہوا اس کے فوراً بعد یہ دوسرا کام ہوا. جاء زید فحامد، زید آیا اور اس کے فوراً بعد حامد آیا، یعنی پہلے زید آیا پھر حامد آیا. ایک تو ترتیب بتا دی اس فا نے اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کوئی گیپ نہیں تھا لمبا چوڑا، فوراً کام ہو گیا. صحیح ہے، یہ فا کا فائدہ ہوتا ہے. جبکہ واو جو ہے یہ صرف جمع کرنے کے لیے آتا ہے. آپ کہتے ہیں جاء زید و حامد، تو اس کا مطلب ہے زید اور حامد آئے. یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کون پہلے آیا، زید پہلے آیا کہ حامد پہلے آیا. اگر وہ پہلے آیا اور وہ بعد میں آیا تو ان کے آنے کے درمیان فاصلہ کتنا تھا، کتنا وقت گزرا، کچھ نہیں پتہ چلتا. سمپل آپ کہنا چاہتے ہیں کہ زید اور حامد آئے، زید آج آیا، حامد 20 سال پہلے آیا تھا، تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں جاء زید و حامد. ٹھیک ہے، صرف آپ بتا رہے ہیں کہ یار دونوں آئے تھے. لیکن فا آپ کو ترتیب بھی بتاتا ہے اور تاکیب بھی بتاتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں فا برائے ترتیب و تاکیب. یہ گرامر کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے. تو یہاں پر فا جو ہے وہ ترتیب کے لیے، تاکیب کے لیے آیا اور کے معنی میں. ترجمہ ہم اور ہی کریں گے اس کا. آگے آ رہا ہے فعل سوا. جی وسیم اس پہ آپ کوئی بات کر سکتے ہیں؟ سوا ماشاءاللہ. اس کے روٹ لیٹرز جی سین واو یا ہیں. خان صاحب کی ڈکشنری کی ہم مدد لیتے ہیں. آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے سین واو یا مادہ ثلاثی مجرد باب سین سے بھی استعمال ہوتا ہے. اس وقت یہ بنتا ہے سویا یس و یو. اور دیکھیں غیر صحیح فعل موجود ہے، سویا یس و یو، اور ڈبل غیر صحیح فعل یعنی اجوف بھی ہے اور ناقص بھی ہے. اور اجوف اور ناقص کا جو مجموعہ ہے یہ کہلاتا ہے لفیف مقرون. دونوں ساتھ آتے ہیں حرف لفیف مقرون، اور اس میں پھر صرف ناقص کے قواعد اپلائی ہوتے ہیں، اجوف کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. سویہ
यस्वयु, क्योंकि देखें ना सविया आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो वाव पे हरकत है, पीछे जबर है, तो वाव को अलिफ में चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खवीफा को चेंज किया था ना आपने, खाफा बनाया था ना, लेकिन आप इसे साया नहीं बना सकते। अजवफ का रूल नहीं अप्लाई होगा। जब अजवफ और नाकिस इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर सिर्फ नाकिस का रूल अप्लाई किया जाता है, अजवफ का रूल अप्लाई नहीं किया जाता। हाँ, जब मिसाल और नाकिस इकट्ठे होते हैं तो फिर दोनों के रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। तो सविया यस्वायु ओरिजिनली, और तब्दीली के बाद देखें लिखा हुआ है खान साहब ने सविया यस्वा, सविया उसी तरह रहा, यस्वा चेंज हो गया और नाकिस का कायदा हमने पढ़ा था हर्फ इल्लत मुतहरिक मा कबल फतह, तो अलिफ के तौर पे लिखा जाता है, वाव हो तो पूरा अलिफ, या हो तो अलिफ मकसूरा। सवान इसका मस्दर है जिसके माना है तूलो अर्ज या कद्र कीमत में बराबर होना या दरमियान में होना। लेकिन यहां पर जैसे वसीम ने कहा कि ये बाब तफील का लफ्ज है, तो आगे हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा है बाब तफील से जब ये इस्तेमाल होगा सीन वाव या, तो ये बनेगा जी सव्वा या युसव्वियु, और इसका मस्दर बनेगा तस्वियतन। ठीक है, क्योंकि फेल नाकिस जब बाब तफील में आता है ना तो मस्दर जो है वो तफइलतन के वजन पर आता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो चेंजेस के बाद सव्वा या सव्वा बन गया और युसव्वियु युसव्वी बन गया। और नाकिस के जो दो कायदे हमने पढ़े थे आपको याद होगा, पहला कायदा ये कि हरफ इल्लत पे हरकत हो, पीछे जबर हो तो हरफ इल्लत अलिफ में चेंज हो जाता है, वो माजी में लग गया, या थी तो अलिफ मकसूरा के तौर पे लिखा गया, और वाव पर पेश हो पीछे पेश हो तो वाव साकिन हो जाता है, या पर पेश हो पीछे जेर हो तो या साकिन हो जाता है। तो यहां पर या पर पेश थी पीछे जेर थी तो युसव्वी यू से युसव्वी हो गया। सव्वा युसव्वी इसके माना है किसी चीज को कमी या ज्यादती से पाक करना, हर लिहाज से मुनासिब व मौजू बनाना, यानी नोक पलक से दुरुस्त करना, हमवार या बराबर करना, गोया हमारे मुहावरे में कहेंगे फिनिशिंग करना। और आयत का रेफरेंस भी खान साहब ने ये दिया है, अल्लज़ी खलका फसव्वा। तो अब हम फसव्वा हमने पहचान लिया, बाब मादा सीगा सब कुछ जान लिया। तो पहला सीगा है, इसका फाइल भी आप देखें बाहर कहीं नजर नहीं आ रहा क्योंकि आयत मुकम्मल हो रही है, तो गोया इसके अंदर हुआ की ज़मीर जो है उसे ही हम फाइल करार देंगे, और फेल अपने फाइल के साथ मिलकर क्या बन रहा है, इस जुमले का अत्फ हम कर देंगे खलाका पर। गोया खलाका को हम मातूफ अलैह बना देंगे। अब जंजीरी तरकीब अगर आपने करनी है तो खलाका को मातूफ अलैह बना दिया जाएगा, फा आतिफा हो गया, सव्वा मातूफ हो गया, मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर सिलतुल मौसूल बन गया अल्लज़ी के लिए, और अल्लज़ी इसम मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर सिफत बन गया रब के लिए। ठीक हो गया। तो अल्लज़ी खलका फसव्वा, वो जिसने तख्लीक किया पैदा किया, फसव्वा फिर उसने नोक पलक संवारी, उसने फिनिशिंग की। उसके बाद तीसरी आयत हमारी आ रही है वल्लज़ी कद्दरा फहदा। इसको भी हम दो हिस्सों में तोड़ लेंगे, एक हम करेंगे जी अल्लज़ी कद्दरा और दूसरा करेंगे फा आतफा की मदद से हदा। तो अल्लज़ी कद्दरा को एनालाइज करें तो अल्लज़ी उसी तरह इसम मौसूल हो गया, कद्दरा फ़अला के वजन पे सिंपल आपको नजर आ रहा है, काफ दाल रा मादा है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं बाब तफील से काफ दाल रा मादा, कद्दरा युकद्दिरु तकदीरन, जिसके माना है किसी को अंदाजा या कद्र कीमत या कुदरत देना, तय करना, मुकर्रर करना। और आयत का रेफरेंस भी यही दिया है। कद्दरा फेल है, माजी का सीखा है, माजी मारूफ है, तो इसका फाइल आपने लाजमी ढूंढना है, वो आपको बाहर कहीं नजर नहीं आ रहा, लिहाजा हुआ कि जमीर जो है जमीर मरफू मुत्तसिल, इसका हम फाइल करार देंगे। अब ये कद्दरा जो है फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर सिलतुल मौसूल बन जाएगा, अल्लज़ी इस्म मौसूल के लिए हुआ आयद होगी जमीर, और अल्लज़ी इस्म मौसूल अपने सिले के साथ मिलकर क्या बनेगा। अब इसे हम सिफत इसलिए नहीं बना सकते कि पीछे वाव आ रहा है, अगर यहां पर वाव ना होता पीछे तो हम कहते हैं ये एक और सिफत बन गई जी अल्लज़ी कद्दरा फहदा, क्योंकि मौसूफ और सिफत के दरमियान में वाव नहीं आता ना। एक मौसूफ की काफी सारी सिफतें आ रही हो तो वाव के साथ नहीं जिक्र किया जाता उन्हें, बस साथ साथ सिफत लगती रहती है। लिहाजा अल्लज़ी कद्दरा को हम अगरचे वाव आतफा की वजह से मातूफ बनाएंगे, लेकिन इसका अत्फ हम करेंगे अल्लज़ी खलका पे। और फिर अगर रिवर्स जाएं तो फिर देखें बात बहुत लंबी हो जाएगी कि अल्लज़ी खलका फसव्वा ये मातूफ अलैह बन गया और अल्लज़ी कद्दरा फहदा मातूफ हो गया, फिर मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर सिफत बना। तो देखिए कनेक्शन है, हर चीज दूसरी चीज के साथ जुड़ रही है, और इससे आपको अंदाजा होगा कि कितनी मेहनतें की गई हैं। आप जरा सा नहीं हिल सकते, आप इसमें जरा सी कोई तब्दीली, जरा सी कोई कजी नहीं डाल सकते, कुरान अपनी हिफाजत खुद करता है। तो बहरहाल जी अल्लज़ी कद्दरा मौसूल सिला मिलकर ये हम मातूफ बना देंगे, यानी इसका अत्फ हम कर देंगे अल्लज़ी खलका पर। और उसके बाद फिर आगे आ रहा है जी फहदा, तो फा आपका फिर आतिफा, और हदा हा दाल या मादा बाब दरबा यदरिबू से इस्तेमाल होता है, हदा यहदी
چینجز کے بعد اوریجنلی ہوتا ہے ہدا یا یہدیو ہدایون، جو کہ پھر ہدن کے طور پہ لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ اور عرب کے بعض الفاظ کثیر المعانی ہیں، یہ بہت اہم انفارمیشن ہے، اگر آپ اسے سامنے رکھیں تو کلیئر ہوگی آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ اس لفظ کے بارے میں خان صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ بھی انہی کثیر المعانی الفاظ میں سے ایک ہے، اور قرآن میں بھی یہ لفظ بہت سے معانی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے ایک معنی ہے رہنمائی کرنا، یعنی راستہ بتا دینا، بس راستہ بتا دینا۔ کسی نے آپ سے پوچھا جی میں نے سیوک سینٹر جانا ہے، تو آپ بتاتے ہیں جی یہاں سے باہر نکلو، ادھر مڑو، ادھر جاؤ، تو سیوک سینٹر آ گیا۔ تو یہ بھی رہنمائی کرنا ہے، یعنی ہدایت دینا ہے۔ ایک ہے راستہ سمجھا دینا، راستہ سمجھا دینا، تو بتا دینا اور سمجھا دینا میں بڑا فرق ہے۔ راستہ سمجھا دینا جس پر ذہن مطمئن ہو جائے۔ ایک معنی ہے اس کے راستے پر دل کھول دینا، اس راستے پر دل کھول دینا جس سے دل مطمئن ہو جائے۔ اور ایک اس کے معنی ہے راستے پر چلا دینا، راستے پر چلا دینا یعنی توفیق دینا تاکہ علم عمل میں ڈھل جائے۔ یعنی اس میں سمپل سی مثال دیکھیں جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے، آپ سے کوئی سیوک سینٹر کا راستہ پوچھتا ہے تو آپ بتاتے ہیں یار باہر نکلو، ادھر سے ادھر جانا، تھوڑا سا دائیں مڑنا اور آگے جاؤ گے سیوک سینٹر، وہ تمہیں نظر آ جائے گا۔ ایک ہے آپ اسے پورا بتاتے ہیں یار دیکھو نکلو گے تو تم چند قدم چلو گے تو تمہیں ایک موڑ نظر آئے گا، اس موڑ سے پھر تم دائیں طرف ہو جانا، پھر اتنے قدم چلو گے تو پھر تمہیں 2 سڑکیں نظر آئیں گی، ایک دائیں مڑ رہی ہوگی ایک بائیں مڑ رہی ہوگی، تم بائیں طرف مڑ جانا، پھر کوئی 15-20 قدم چل کے تم دائیں طرف جو سڑک جا رہی ہوگی، یہ اب آپ راستہ سمجھا رہے ہیں۔ تیسرے معنی ہم نے دیکھے تھے اس کے راستے پر دل کھول دینا، یعنی آپ نے جو بتایا اس پہ اسے انشراح صدر ہوگی اور وہ چل پڑا۔ چوتھا اور آخری درجہ ہدایت کا یہ ہے کہ آپ اس کا ہاتھ پکڑیں اور سیوک سینٹر چھوڑیں جا، صحیح ہے؟ تو یہ ہدایت، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم کچھ نہیں ہے، ہمیں بس انگلی پکڑ کے نا منزل مقصود تک پہنچا دے۔ تو اس حوالے سے یہ بڑا اہم لفظ تھا، تو میں نے چاہا کہ یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ باقی قرآن میں کن کن معانی میں یہ استعمال ہوا ہے، خان صاحب نے ریفرنسز بھی دیے ہیں آیات کے، تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہدا فعل با فاعل ہو گیا جی، جملہ فعلیہ ہو گیا، لہٰذا یہ معطوف ہو جائے گا اور اس کا عطف ہم کر دیں گے قدرہ پہ، تو گویا قدرہ معطوف علیہ بن گیا، فا عاطفہ، ہدا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صلۃ الموصول بن گیا الذی اسم موصول کے لیے، اور الذی اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر معطوف ہو گیا الذی خلق فسوا کے لیے، اور پھر الذی خلق فسوا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صفت بن گیا صفت ثانی رب کی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح یہ پیچھے انشاءاللہ تعالی چلتا رہے گا۔ اور اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وہ ہے اسی پیٹرن پہ والذی اخرج المرعى۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے بڑی آسانی سے انالائز کر لیں گے، تو حمزہ آپ اس کو ذرا اب اسی پیٹرن پہ ذرا انالائز کر دیجئے۔ والذی اخرج المرعى، واو عاطفہ ہو گیا، الذی اسم موصول ہو گیا۔ اسم موصول جب بھی آئے گا اس کا صلہ ضرور آئے گا، تو صلہ اس کا کیا ہے؟ جملہ فعلیہ اخرج المرعى۔ ماشاءاللہ، اس میں جملہ فعلیہ میں فعل کون سا ہے؟ اخرجا۔ اس فعل کا مادہ اور باب آپ بتا سکتے ہیں؟ اس فعل کا مادہ ہے خا را جیم، اس کا مادہ ہے، باب کون سا ہے؟ باب فعل سے ہے، ماشاءاللہ۔ باب فعل اخرجا یخرجو اخراجن، جس کے معنی ہوتے ہیں باہر نکالنا۔ تو اخرجا یہ ماضی ہے مضارع؟ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، ٹھیک ہو گیا، اور معروف ہے، تو اس کا فاعل آگے المرعى ہے، ہو سکتا ہے کیونکہ مبنی کی طرح ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو میننگز جاننے ضروری ہوں گے۔ المرعى کے میننگز کیا ہیں؟ جب ہم نے ڈکشنری کنسلٹ کی المرعى کے لیے تو ہمیں پتہ چلا جی میم را عین اس کا مادہ ہے، اور یہ مفعول کے وزن پر اسم الظرف ہے۔ اصلاً یہ مرعیٌ تھا جس کے معنی ہوں گے چرانے کی جگہ، چراگاہ جسے آپ کہتے ہیں، اور پھر چراگاہ میں اگے ہوئے چارے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، تو گویا اس کے معنی ہے چارے کے۔ تو کیا اخرج المرعى میں اخرجہ فعل کے لیے چارہ اس کا فاعل بن سکتا ہے؟ بن تو سکتا ہے، یعنی گرامیٹیکلی گنجائش ہوگی، لیکن کیا مفہوم پھر یہ دے گا؟ یعنی اخرج المرعى کا لفظی ترجمہ اگر آپ المرعى کو فاعل بنا کر کریں تو گویا چارے نے نکالا، لیکن مفہوم بن نہیں رہا، تو گویا اس المرعى کو پھر ہم مفعول بھی بنائیں گے، اور اخرجہ جو ہم نے فعل کا صیغہ نکالا ہے واحد مذکر غائب کا، اس میں ہوا کی ضمیر کو فاعل بنا دیں گے، اور اخرج المرعى پھر پورا جملہ فعلیہ بن جائے گا، فعل فاعل مفعول بھی جملہ فعلیہ بن کے یہ صلۃ الموصول ہو جائے گا الذی اسم الموصول کے لیے، اور الذی اسم الموصول پھر اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر واو عاطفہ کی مدد سے معطوف بن جائے گا پچھلے الذی قدرہ پہ۔ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ سب سے پہلے پہ معطوف کر دیں،
یہ بھی کر سکتے ہیں. اور آسان طریقہ ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہے انہی پہ چلتے رہیں. دونوں ہی آسان ہے. پہلا والا زیادہ آسان ہے کہ پہلے والے کو آپ معطوف علیہ بنا دیں اور آگے جو ہے معطوف 1 معطوف 2 معطوف 3 اس طرح کر لیں. یہ زیادہ ایزی ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا جی. تو الحمدللہ جی یہ ہمارا انالیسس ہو گیا الذی اخرج المرعى, اور اس سے آگے جو جملہ آ رہا ہے وہ ہے فجعلہ غثاء احوا. جی طلحہ آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا. فاتفا ہو گیا. اس کے بعد آگے آ رہا ہے جعلہ. جعلہ فعل آ گیا, بنانا کے معنی میں آتا ہے, اور اگر خلقہ کے معنی میں آئے تو ایک ہی مفعول آتا ہے اس کا, یہ ہم نے پڑھا تھا. لیکن جب یہ تسییر کے معنی میں آتا ہے, ایک کو دوسری چیز میں کنورٹ کرنا, اس وقت اس کے دو مفعول ہوتے ہیں. اس وقت اس کے متعدی دونوں صورتوں میں ہوتا ہے. خلقہ کے معنی میں متعدی ہے لیکن اس وقت متعدی ایک مفعول کے ساتھ ہوتا ہے, اور جب یہ کنورٹ کرنے کے معنی میں آتا ہے تو متعدی دو مفعولوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کیا یہاں پر یہ پیدا کرنا کے معنی میں آ رہا ہے یا کنورٹ کرنے کے معنی میں آ رہا ہے. تو جعلہ غثاء احوا, تو ہمیں دو منصوب چیزیں مل رہی ہیں. ایک ہا کی ضمیر جو فعل کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور وہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ المرعى کی طرف. پھر جعلہ, اس نے بنا دیا اس چارے کو. کیا بنا دیا؟ غثاء احوا. اب یہ غثاء مفعول ثانی ہے جعلہ فعل کے لیے, صحیح. اب یہ غثاء ہے کیا, اس کو دیکھ لیں. خان صاحب زندہ باد. خان صاحب نے لکھا ہے کہ جی غین ثا اور واو یہ تین روٹ لیٹرز جو ہیں باب نصرہ سے جب ورب کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں تو غثوا یغثو, دعوا یدعو کے پیٹرن پہ غثا یغثو بنتے ہیں. اس کے معنی ہوتے ہیں نالے میں کوڑا کرکٹ زیادہ ہونا. اب یہ فعل قرآن میں استعمال نہیں ہوا لیکن اس سے غثاء ان کا لفظ استعمال ہوا ایسی روٹ لیٹر سے, اسم ذات یعنی کوڑا کرکٹ. گویا سیلاب کے جھاگ میں ملے ہوئے گلے سڑے پتے تنکے وغیرہ, ان کے لیے غثاء کا لفظ استعمال ہوگا, اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہی دیا ہے. تو اس سبز چارے کو کنورٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے پھر اس سوکھے ہوئے یعنی کوڑے کرکٹ میں. تو غثاء یہاں پر دوسرا مفعول ہے اور نکرہ استعمال ہوا ہے. اور اس کے بعد آگے آ رہا ہے احوا. ابھی احوا بھی لفظ ساتھ ہی دیکھ لیں تو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں باب سمیہ سے ہا واو اور یا مادہ استعمال ہوتا ہے. حویہ یحویو ہوین. چینجز کے بعد آتا ہے حویہ یحوا ہون. اس کے معنی ہوتے ہیں سبزی مائل سیاہ ہونا, سبزی مائل سیاہ ہونا. اور احوا گویا کلر کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں, سبزی مائل سیاہ. تو گویا اس سبز چارے کو ایسے کوڑے کرکٹ میں تبدیل کر دیا جو سبزی مائل سیاہ ہے. تو جب نکرہ کے بعد صفت آتی ہے نا تو پھر ہم ایسے کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں اس کا. یعنی اس کو سمجھ لیں, ایک مرکب توصیفی کنسٹرکشن آپ کے سامنے ہے ولد صالح, ولد صالح. تو آپ اس کا ترجمہ دو طریقے سے کر سکتے ہیں. ایک ترجمہ آپ کریں گے اس کا ایک نیک لڑکا, یا اس کا دوسرا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں ایسا لڑکا جو نیک ہے. جبکہ الولد الصالح کا ترجمہ آپ صرف نیک لڑکا کریں گے, یا اگر کرنا چاہتے ہیں تو کریں گے وہ لڑکا جو نیک ہے. تو معرفہ میں آپ وہ لائیں گے اور نکرہ میں ایسا کا لفظ لے کر آئیں گے. یہ آپ کو ترجمے میں انشاءاللہ تعالی بہت ہیلپ فل ثابت ہوگا. تو اس کو بنا دیا ایسا کوڑا جو سیاہ ہے. تو اب اس کو کلوز کریں طلحہ, تو کیا بنے گا؟ یہ جعل فعل با فاعل, ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل, ہا ضمیر جو منصوب متصل ہے یہ مفعول اول, اور غثاء موصوف جس کی صفت احوا آ رہی ہے, موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کے مفعول ثانی جعل فعل کے لیے, جعل فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس کا عطف ہم کریں گے اخرجا فعل پر, کیونکہ فعل کا عطف فعل پر ہی ہوگا. یہ ذہن میں رکھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ کہیں جی اس کو ہم الذی پر عطف کر دیں, نو, اخرج المرعى پر اس کا عطف ہوگا. ٹھیک ہے, تو گویا اخرج المرعى پھر معطوف علیہ ہو جائے گا, اور جعلہ غثاء احوا معطوف ہو جائے گا. پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صلۃ الموصول بنے گا الذی کے لیے, اور الذی اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر پھر معطوف بنے گا. تو اس طرح جوڑتا ہے اور اس میں پھر کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی. تو الحمدللہ جی ہماری سورۃ الاعلیٰ کی 5 آیات مکمل ہو گئی ہیں اور مفہوم بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے. اس کے بعد مضمون بدل رہا ہے لیکن ہمارا ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے, تو ہم اپنے سیشن کو یہیں تک مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلے سیشن میں پھر ہم سورۃ الاعلیٰ کی اگلی آیات جو ہیں وہ انالائز کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے, سیکھا ہے, یہ ہمیں یاد رہے اور آگے ہماری مدد کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.